PIA کے 75% شیئرز عارف حبیب کنسورشیم کو $135 ارب میں فروخت کیے گئے ہیں، لیکن ڈیل وہ بڑی ہی دلچسپ ہے۔ اس 135 ارب روپے میں سے قومی خزانے میں تقریباً 10 ارب روپے جائیں گے، جبکہ باقی کی جو رقم ہے وہ PIA کی بہتری کے لیے PIA میں ہی انویسٹ کی جائے گی۔ اچھا، معاہدے کے تحت 1 سال تک کسی بھی ملازم کو فارغ نہیں کیا جائے گا۔ ملازمین کی پینشن اور امرات مکمل طور پہ محفوظ رہیں گی، جبکہ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن، طبی سہولتیں اور رعایتی ٹکٹوں کی ذمہ داری ہولڈنگ کمپنی اٹھائے گی۔ اچھا، اب یہ ہولڈنگ کمپنی کیا ہے؟ تو بنیادی طور پہ یہ حکومت کی طرف سے بنائی جائے گی، جس کے ذمہ پھر PIA کے اربوں روپے کے جو واجبات ہیں وہ بھی لگائے جائیں گے۔ اچھا، خیبر پختونخوا کے مشیر خزانہ کے مطابق PIA کے 700 ارب روپے کے واجبات وہ حکومت نے اپنے کھاتے میں ڈال دیے ہیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چودھری منظور ہیں انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ PIA کے اثاثے اربوں روپے کے ہیں جنہیں اونے پونے بیچ دیا گیا ہے۔ اچھا، ویسے مجھے یہ پیپلز پارٹی کی بھی سمجھ نہیں آتی ہے۔ جب PIA کی پرائیویٹائزیشن کے لیے قانون سازی ہو رہی تھی تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے ساتھ دیا۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو بڑا سکینڈل بنے گا۔ اب سکینڈل تو یقیناً بنے گا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی وہ اس سے کیسے اپنی جان چھڑا سکتی ہے؟ بہرحال سکینڈل تو پہلے ہی بن گیا ہے، چونکہ سینئر صحافی کامران خان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بولی والے دن سے پہلے ایک اجلاس ہوا جس میں 4 میں سے 3 دلچسپی رکھنے والی فریقین کے درمیان کنٹرولنگ شیئر تقسیم کرنے کی تجویز دی گئی تھی۔ تاہم ان کے مطابق یہ انتظام اس وقت ختم ہو گیا جب ایک فریق یعنی کہ محمد علی ٹبہ کی قیادت میں لکی سیمنٹ گروپ نے اس پر رضامندی ظاہر نہیں کی، لہٰذا پھر سینئر صحافی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ صرف پرائیویٹائزیشن نہیں بلکہ مخالف بزنس گروپس کے درمیان اثر و رسوخ، شفافیت اور اعصاب کا مقابلہ ہے۔ اچھا، پھر نجکاری کے مشیر نے ایک بات کی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک منفرد شرط کے تحت 2 ناکام بولی دہندگان کو مستقبل میں ایئر لائن کے انتظام میں کسی بھی کردار سے باہر رکھا جائے گا، البتہ صرف وہ گروپس جو نیلامی کا حصہ نہیں تھے نئی انتظامیہ میں شامل ہو سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لکی سیمنٹ اور ایئر بلو تو اب PIA کی شیئرز نہیں خرید سکیں گے، لیکن فوجی فرٹیلائزر کمپنی کے پاس آپشن موجود ہے، چونکہ فوجی فرٹیلائزر نے دلچسپی تو ظاہر کی تھی لیکن بولی میں انہوں نے حصہ نہیں لیا تھا۔ ویسے اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کون سے دوسرے گروپ کو کنسورشیم کے ساتھ ملنے کی اجازت دی جائے گی، لیکن دیکھیں ایک بات تو واضح ہے کہ 1 سال پہلے بولی کا عمل شروع ہوا تو یاد ہے نا کہ 10 ارب روپے کی بولی لگی۔ اب 1 سال بعد اربوں روپے وہ کنسلٹنٹ کو دینے کے بعد بھی قومی خزانے میں صرف 10 ارب روپے ہی جائیں گے، جبکہ حکومت کی جانب سے آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اسے ورلڈ کپ کی طرح سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔